حکایت الصالحین میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ منقول ہے کہ ایک نیک بندے کے گھر کی دیوار گر پڑی جس سے اسے بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ گھر کی دیوار بنوانے کے لیے مزدور کی تلاش میں چوراہے پہ پہنچا۔ دیکھا جاتے کہ مختلف مزدور کام کے اپنا تلاش میں وہاں کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک نوجوان سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ میں تھیلا ہے اور ایک ہاتھ میں تیشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں کروں گا۔ میں نے کہا کارا بنانے کا کام ہے۔ اس نے کہا کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ آپ کو قبول ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا ایک شرط میری یہ ہے کہ میری پوری اجرت مجھے ادا کرو گے۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری طاقت کے مطابق مجھ سے کام لو گے۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں میں نے اس کی یہ شرطیں قبول کر لیں اور اس کو اپنے گھر لے آیا، جہاں کام کرنا تھا کام بتایا اور خود کسی ضروری کام کی غرض سے میں چلا گیا۔ جب شام کو آیا تو اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کر رکھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت دی، کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پاس مالک موجود ہو تو پھر مزدور جو ہے وہ ٹال مٹول کر کے ٹائم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا ایماندار مزدور تھا کہ مالک پاس موجود ہی نہیں ہے، لیکن عام مزدور جتنا نہیں بلکہ اس سے ڈبل کام کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے میں نے خوشی کے ساتھ اس کی اجرت دی، اس کو پیش کی، وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس کی تلاش کے لیے وہاں پہنچا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا اس کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، یہ کوئی بڑا آدمی لگتا ہے۔ اس کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچا، جا کے دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو سخت بخار بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو یہاں اجنبی بھی ہے، تنہا بھی ہے، پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے گھر آ جاؤ، مجھے خدمت کا موقع دو۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، میرے اصرار میں وہ مان گیا اور ساتھ کہا ایک شرط پہ چلتا ہوں، شرط یہ ہے کہ کوئی بھی چیز لے کے نہیں کھاؤں گا۔ میں نے شرط قبول کر لی، اپنے گھر لے آیا۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ 3 دن ہمارے پاس رہا۔ تیسرے دن 3 دن رہا، نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا، نہ کوئی چیز لے کے کھائی۔ تیسرے دن بخار شدت اختیار کر گیا، بخار تیز ہو گیا اور مجھے پاس بلایا اور وصیت کی، کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، لیکن جب میری روح پرواز کر جائے تو کیا کرنا، میرے گلے میں رسی ڈال لینا، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر لے جانا، باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد مجھے گھسیٹنا اور ساتھ یہ صدا لگانا کہ لوگوں اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی حشر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے۔ کہتے یہ وصیت، اور ساتھ کہا کہ اسی مجھے غسل دے کے اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا، اور ساتھ قرآن مجید دیا اور انگوٹھی دی، کہا کہ یہ قرآن مجید اور انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے جانا اور اس کو میرا پیغام بھی سنانا، کہنا کہ اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے اور غفلت کی حالت میں ہی موت آ جائے، پھر پچھتانا پڑے گا اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اس کی وفات میں میں پہلے تو بہت دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی تاکہ اس کی وصیت پوری ہو جائے، تو نہ چاہتے ہوئے اس کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تو کمرے کے کونے سے آواز آئی، کہا اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ مجھ پہ کبھی طاری ہوگی، لرزہ طاری ہو گیا یہ آواز سن کے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا یہ آواز سننے کے بعد، یہ اللہ کا کیسا مقرب بندہ ہے۔ کہتے اس کو غسل دیا، دفن کیا، پھر وہ قرآن مجید لے کے اور انگوٹھی لے کے خلیفہ کے دربار کی طرف چلا۔ خلیفہ کے محل کے دروازے میں پہنچ کے اس کا وہ جو پیغام تھا وہ کاغذ پہ لکھا، وہ اس کا وصیت نامہ کاغذ پہ لکھا اور دروغہ محل سے اندر جانے کے لیے بات کی تو اس نے مجھے چھڑک کے اپنے پاس بٹھا لیا۔
یعنی اندر نہیں جانے دیا، اندر جانے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بادشاہ نے طلب کیا تو کہا کہ کیا میں اتنا ظالم ہو گیا ہوں کہ براہ راست مجھ سے بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا دیا؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے. آج میں کسی ظلم کی فریاد لے کے نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کے حاضر ہوں. بادشاہ نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قرآن مجید اور وہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دی. جب بادشاہ نے خلیفہ ہارون الرشید نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ تجھے کس سے دیے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے. جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا گارا بنانے والا مزدور؟ کہتے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ وقت نے. کہا اب وہ کہاں ہے وہ مزدور، گارا بنانے والا مزدور اب کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ وفات پا گیا ہے. جب بادشاہ وقت نے یہ الفاظ سنے تو غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. کہتے میں بڑا حیران تھا کہ گارا بنانے والا مزدور اور اس کے لیے بادشاہ اتنا غم زدہ. کہتے ہیں عصر تک بادشاہ بے ہوش رہا، میں وہیں موجود رہا. عصر کے وقت جب ہوش آیا تو مجھ سے پوچھا کہ اس کی وفات کے وقت کیا تو بھی اس کے پاس تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا. میں نے جی میں اس کے پاس تھا. پھر اس نے آپ کو کوئی وصیت بھی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے بادشاہ کو اس کی وصیت بھی سنائی اور اس نوجوان کا پیغام بھی دیا جو انہوں نے بادشاہ وقت کے لیے چھوڑا تھا. کہتے ہیں یہ الفاظ سنے تو بادشاہ اور زیادہ غم زدہ ہو گیا. سر سے امامہ اتار دیا، کپڑے چاک کر دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور مختلف القاب کے ساتھ اسے یاد کرنے لگا. کہنے لگا او میرے شفیق، مجھے وصیت کرنے والے اور میرے پارسا اور زاہد، اس طرح کے مختلف القاب اسے دیے. اور کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا تو مجھے بادشاہ وقت نے اس نوجوان کی قبر پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا. وہ بھی کہ اللہ کے بندے کہتے ہیں میں آگے آگے چل پڑا. بادشاہ چہرہ چھپا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے. تو خلیفہ ہارون الرشید پہلے تو کافی دیر تک اس کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روتا رہا اور پھر اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا تھا. ایک دن رقص و سرور میں گم تھا لیکن ادھر مکتب نے کسی بچے نے یہ آیت پڑھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ بس یہ آیت سننی تھی کہ فوراً کہنے لگا ہاں کیوں نہیں باری تعالیٰ. بس یہ کہتے کہتے محل سے باہر نکل گیا. اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی. آج تم اس کی وفات کی خبر پائے. ذرا دیکھو تو صحیح تقویٰ کیسی عظیم نعمت ہے. وہ شہزادہ جو رقص و سرور میں گم رہتا ہے لیکن کیا اللہ سے ڈر گیا، تقویٰ اختیار کیا تو رب نے اپنے دوستوں میں اس کو شامل فرما لیا.